وصلی وسلم علی جادو کو عربی زبان کے اندر سحر کہتے ہیں، اور سحر کے دوسرے حال سے بدل دینے کو بھی سحر کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو عرب والے سحر کہتے تھے۔ سحر کا معنی جو چیز مخفی طور پر پوشیدہ طور پر کی جائے اور اس کا سبب جو ہو وہ بہت پوشیدہ ہو، بہت باریک سبب ہو، جو انسان کو نہ سمجھ میں آتا ہو، کبھی بھی اس کو آدمی نہ پہچان سکے یا بہت مشکل سے پہچان سکے، اسی کو سحر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں سے مخفی ہوتا ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے اخفا من السحر، یعنی یہ چیز جادو سے بھی زیادہ خفی ہے اور پوشیدہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جادو بہت پوشیدہ چیز ہے۔ یعنی اگر کوئی عربی کسی چیز کی پوشیدگی کی شدت کو آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہو تو کہے گا اخفا من السحر، کہ جادو سے بھی زیادہ پوشیدہ سبب ہے یا پوشیدہ چیز ہے۔ بہرحال کسی بھی پوشیدہ چیز کو عرب جادو کہا کرتے تھے۔ سحر جو ہے یہ جادوگر کا کام ہے، اور اس کے کرنے والے کو ساحر کہتے ہیں، جادوگر کو، اور ساحر سحار یہ دونوں آتا ہے عربی زبان کے اندر۔ سحر یا سحر اصطلاح میں کہتے ہیں ایسے اس عمل کو جو پوشیدگی کے طور پر چھپا کر کے کیا جائے، اور دنیا میں اس کے جو سب سے خبیث شکل موجود ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دھاگے وغیرہ لے کر کے اس میں گرہ لگایا جاتا ہے، جادوگر کچھ اس میں پڑھ کر کے پھونکتا ہے، یا کچھ کوڑیاں ہوتی ہیں، سیپ وغیرہ کی کوڑیاں جو بنی ہوتی ہیں، اس میں وہ پھونک مارتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کے دل اور انسان کے جسم میں وہ جادو اثر انداز ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے کونی فیصلے کے ذریعے سے، کونی فیصلے کے ذریعے سے۔ جادو کی یہ سب سے بری شکل معاشرے اور سماج کے اندر منتشر ہے کہ لوگ گرہ لگاتے ہیں کپڑے کے دھاگے کے دھاگوں کے کپڑوں کے دھاگے کے اوپر یا اور دوسری چیزوں کے اوپر، یہ سر کے بال میں یا اور کہیں بھی گرہ لگا کر کے اس میں کچھ باتیں بدبداتا ہے، شیطانی عمل جادوگر کرتا ہے اور اس میں پھونکتا ہے، اور پھونکنے کے بعد اللہ رب العالمین کی تقدیر کے اندر وہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، آدمی کو جادو لگ جانا تو وہ لگ جاتا ہے۔ جادو میں عام طور پہ 3 چیزیں کی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عقد گرہ لگایا جاتا ہے، کچھ کوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، سیپ کوڑی، اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، اور تیسری چیز ہے نفس، اس میں پھونک ماری جاتی ہے، پھونک ماری جاتی ہے، تو اس سے انسان کا دل اور انسان کا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کونی فیصلے کے ذریعے سے متاثر ہوتا ہے۔ کبھی آدمی محبت سے عداوت اور نفرت کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی آدمی قریب ہوتا ہے لیکن جادو کی وجہ سے بہت بعید ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، کبھی انسان کے جسم میں اثر انداز ہوتا ہے، یہ تو دل میں اثر انداز ہوا، جس سے دوستی تھی اس سے دشمنی ہو گئی، جسم میں اثر انداز ہوتا ہے کہ مختلف طرح کی بیماریاں آتی ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ایسی ہی نیچرل بیماری ہے، اور خاص طور پہ سرطان جس کو کینسر کہا جاتا ہے، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اکثر اوقات میں تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اکثر اوقات میں اس کا جو سبب ہوا کرتا ہے نا وہ جادو ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب جادو کو دور کر دیا گیا تو یہ مرض اللہ رب العالمین کے توفیق سے شفا یاب مریض ہو گیا، یا یہ مرض اس سے دور ہو گیا۔ لہذا یہ جادو کی بہت خبیث قسم ہے
جو معاشرے اور سماج کے اندر ہے۔ اب اس کی وضاحت دو طریقے سے ہو سکتی ہے، جس کو ہم آپ کے سامنے مختصر طور پہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم 15 سے 20 منٹ کے بعد آئیں گے اور پھر دوبارہ ہم اس سبق کو آپ کے سامنے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تب تک آپ لوگ مراجعہ کیجئے اور ہمارے آنے کا انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم۔ ان تمام چیزوں کو عرب والے سحر کہتے تھے۔ سحر کا معنی جو چیز مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر کی جائے اور اس کا سبب جو ہو وہ بہت پوشیدہ ہو، بہت باریک سبب ہو، جو انسان کو نہ سمجھ میں آتا ہو، کبھی بھی اس کو آدمی نہ پہچان سکے یا بہت مشکل سے پہچان سکے، اسی کو سحر کہتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ لوگوں سے مخفی ہوتا ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے اخفا من السحر، یعنی یہ چیز جادو سے بھی زیادہ خفی ہے اور پوشیدہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جادو بہت پوشیدہ چیز ہے۔ یعنی اگر کوئی عربی کسی چیز کی پوشیدگی کی شدت کو آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہو تو کہے گا اخفا من السحر، کہ جادو سے بھی زیادہ پوشیدہ سبب ہے یا پوشیدہ چیز ہے۔ بہرحال کسی بھی پوشیدہ چیز کو عرب جادو کہا کرتے تھے۔ سحر جو ہے یہ جادوگر کا کام ہے، اور اس کے کرنے والے کو ساحر کہتے ہیں، جادوگر کو۔ اور ساحر، سحار، یہ دونوں آتا ہے عربی زبان کے اندر۔ سحر یا سحر اصطلاح میں کہتے ہیں ایسے اس عمل کو جو پوشیدگی کے طور پر چھپا کر کے کیا جائے، اور دنیا میں اس کے جو سب سے خبیث شکل موجود ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دھاگے وغیرہ لے کر کے اس میں گرہ لگایا جاتا ہے، جادوگر کچھ اس میں پڑھ کر کے پھونکتا ہے، یا کچھ کوڑیاں ہوتی ہیں، سیپ وغیرہ کی کوڑیاں جو بنی ہوتی ہیں، اس میں وہ پھونک مارتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کے دل اور انسان کے جسم میں وہ جادو اثر انداز ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے کونی فیصلے کے ذریعے سے، کونی فیصلے کے ذریعے سے۔ جادو کی یہ سب سے بری شکل معاشرے اور سماج کے اندر منتشر ہے کہ لوگ گرہ لگاتے ہیں کپڑے کے دھاگے کے، دھاگوں کے، کپڑوں کے دھاگے کے اوپر یا اور دوسری چیزوں کے اوپر، یہ سر کے بال میں یا اور کہیں بھی گرہ لگا کر کے اس میں کچھ باتیں بدبداتا ہے، شیطانی عمل جادوگر کرتا ہے اور اس میں پھونکتا ہے، اور پھونکنے کے بعد اللہ رب العالمین کی تقدیر کے اندر وہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، آدمی کو جادو لگ جانا تو وہ لگ جاتا ہے۔ جادو میں عام طور پہ 3 چیزیں کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عقد، گرہ لگایا جاتا ہے، کچھ کوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، سیپ کوڑی، اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، اور تیسری چیز ہے نفس، اس میں پھونک ماری جاتی ہے، پھونک ماری جاتی ہے، تو اس سے انسان کا دل اور انسان کا جسم جو ہے وہ اللہ تعالی کے کونی فیصلے کے ذریعے سے متاثر ہوتا ہے۔ کبھی آدمی محبت سے عداوت اور نفرت کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی آدمی قریب ہوتا ہے لیکن جادو کی وجہ سے بہت بعید ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے۔ کبھی انسان کے جسم میں اثر انداز ہوتا ہے، یہ تو دل میں اثر انداز ہوا، جس سے دوستی تھی اس سے دشمنی ہو گئی۔ جسم میں اثر انداز ہوتا ہے کہ مختلف طرح کی بیماریاں آتی ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ایسی ہی نیچرل بیماری ہے، اور خاص طور پہ سرطان، جس کو کینسر کہا جاتا ہے، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اکثر اوقات میں، تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اکثر اوقات میں اس کا جو سبب ہوا کرتا ہے وہ جادو ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب جادو کو دور کر دیا گیا تو یہ مرض
اللہ رب العالمین کے توفیق سے شفا یاب مریض ہو گیا یا یہ مرض اس سے دور ہو گیا۔ لہذا یہ جادو کی بہت خبیث قسم ہے جو معاشرے اور سماج کے اندر ہے۔ اب اس کی وضاحت دو طریقے سے ہو سکتی ہے، جس کو ہم آپ کے سامنے مختصر طور پہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم 15 سے 20 منٹ کے بعد آئیں گے اور پھر دوبارہ ہم اس سبق کو آپ کے سامنے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تب تک آپ لوگ مراجعہ کیجئے اور ہمارے آنے کا انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے جادو کے بارے میں جو بنیادی معلومات تھی اس کو حاصل کیا۔ جادو کے تعلق سے لوگ افراط اور تفرید کے شکار ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کہتے ہیں جادو یہ خیالات ہیں، حقیقی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا جادو حقیقت میں ہوتا ہے یا یہ صرف خیال ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس پر اکثر علماء ہیں، بلکہ جماہیر الناس جس کو کہتے ہیں، اکثر لوگ ہیں، وہ یہ ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور جادو کے اندر شر ہے جو انسان کو پہنچتا ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر کونی کے ذریعے سے، اور اس کی حقیقت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور واقع حال اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ جادو کی دلیل رب العالمین کی کتاب سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ وہ لوگ جادو اس لیے سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیں، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیں۔ اور میاں بیوی کے درمیان تفریق کیسے ہوگا؟ جب تک جادو قلب کے اوپر، دل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا تب کیسے ہوگا؟ اس سے یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جادو کا اثر انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے، یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے اور بیوی شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور دونوں کے درمیان بنے بنے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا مگر اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا کہ جادو کے اندر نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی جو بھی چیز دنیا کے اندر واقع ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہے، اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے اس کے تقدیر میں لکھ دی ہے۔ تو سارا کا سارا معاملہ اللہ رب العالمین کی جانب جاتا ہے۔ کوئی لاکھ کسی کے اوپر جادو کر لے، اگر اللہ رب العالمین نے نہیں لکھا ہے تو وہ جادو اس پر نہیں لگے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ اس کو جادو لگ جائے گا تو جادو اس کو لگے گا۔ یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا اس باب میں۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا قول وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر کے پھونکنے والوں کی شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ نفاثات یہ کون لوگ ہیں؟ یہی جادوگر ہیں جو پھونکتے ہیں گرہوں کے اندر، اور اسی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا تھا، ہے نا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ثابت کیا کہ نفاثات کا شر ہے، تب تو ہم پناہ طلب کر رہے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نفاثات یعنی پھونکنے والے، یہ جادو کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا شر ہے، اور اگر ان کا شر واقع نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین اس چیز سے پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیتا؟ ان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیتا؟ تو یہ بات یا یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ جادوگر اور جادو کے اندر شر ہے جو انسان کو لگتا ہے۔
انسان کو لگتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ صبح و شام کے اذکار میں آدمی یہ سورہ پڑھتا ہے، سورۃ الفلق، اور اسی طرح سے سورۃ الناس۔ رہی بات سنت سے اس کی دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ علاج بھی ہے جی، یہ دلیل بھی ہے، علاج بھی ہے، اس وجہ سے غور سے اس کو سمجھیے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تسبح کل یوم 7 تمرات عجوہ لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ جو آدمی صبح سویرے، نہار منہ جس کو کہتے ہیں، اول صباح، صبح کے وقت ہے نا، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کھائے 7 عدد عجوہ کھجور، 7 تمرات عجوہ، کیا اس سے کوئی متعین کھجور مراد ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں، اس سے وہ کھجور مراد ہے جو مدینے کے اندر پایا جاتا ہے، عجوہ کھجور۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے سارے کھجور مراد ہے، کوئی بھی کھجور آدمی کھا سکتا ہے۔ لیکن جو بات دلائل سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ عالم، کہ سب سے بہترین اور نفع بخش اس باب میں جو کھجور ہے وہ مدینے کا کھجور عجوہ ہے، اور مدینے میں بھی عجوہ عالیہ کا، عالیہ ایک مقام ہے جو مسجد بلال کے پیچھے سائٹ میں ہے، کا ادھر کا جو کھجور ہے وہ سب سے زیادہ نفع بخش ہے، جس کو کہتے ہیں تمر عجوہ، جو مدینے میں معروف ہے۔ جو اور اس درخت کا جو عالیہ کے اندر جس کی کھیتی کی جاتی ہو، اور عالیہ میں جس درخت کو بویا جاتا ہو، اس کے بعد اگر کسی کو عجوہ میسر نہ ہو تو مدینے کا کوئی بھی کھجور کھا لے، ہے نا؟ نہیں، پہلے عجوہ کا کھجور یعنی عالیہ کا عجوہ تلاشے، اگر وہ نہیں ملے تو پورے مدینے میں کہیں کا بھی عجوہ اگر مل جائے تو وہ لے لے، اور اگر مدینے کا بھی عجوہ نہیں ملا تو عجوہ نامی کھجور دنیا میں کہیں کا بھی ہو اس کا لے لے، اگر وہ بھی میسر نہیں ہوا تو کوئی بھی کھجور وہ لے سکتا ہے، کوئی بھی کھجور لے سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو عجوہ عالیہ پالے بہت بہتر ہے، اور جو آدمی عجوہ عالیہ نہیں پایا تو مدینے کا عجوہ کھجور پا لیا تو یہ بہت بہتر ہے، اور جو مدینے کا عجوہ کھجور بھی نہیں پایا، دنیا میں کہیں کا عجوہ پا لیا، وہ بھی بہتر ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ملی تو کہیں کا بھی کھجور وہ پا لیا، یا مدینے کا کھجور پا لیا جس کو عجوہ نہیں کہا جاتا ہے مدینے والوں کے درمیان، اگر اس کو بھی وہ کھا لیتا ہے تو انشاءاللہ اس خیر سے وہ محروم نہیں ہوگا۔ لم يضره فی ذلک اليوم سم، اس دن اس کو کوئی زہر اور کوئی جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ تو اگر جادو کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ جادو اس دن اثر نہیں کرے گا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاؤ کی اگر بات کی ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ زہر کا اثر ہے، کوئی آدمی زہر کھائے تو ہلاکت ہوگی، اس کی موت واقع ہوگی، اور اسی طریقے سے جادو کا بھی اثر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا علاج وقائی جس کو کہتے ہیں، ویکسین جس کو آپ جانتے ہیں، کا یہ بتلایا کہ اگر کوئی آدمی صبح کو کھائے گا تو اس دن اس کو یہ دو چیزیں نہیں لگے گی، بہت آسان علاج ہے، ہم میں کا ہر آدمی کر سکتا ہے، سستی چیزیں ہیں۔ چلیے، اگر عجوہ کھجور مدینے کا عالیہ کا نہیں دستیاب ہے تو پورے مدینہ کا کوئی عجوہ لے لے، اگر وہ بھی دستیاب نہیں ہے تو کہیں کا بھی کھجور لے لے اور لے کر کے اس کو کھائے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی کے فضل اور اس کے توفیق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس سلسلے میں، وہ آدمی اس کو پائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جادو کا ضرر ہے، نقصان ہے، جس سے بچا جائے گا، اور اس کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں گے تاکہ اس کے ضرر اور نقصان سے بچا جائے۔ اور ان اسباب میں سے سب سے نفع بخش سبب اللہ رب العالمین کے ذکر کے بعد کون سی چیز ہے؟
حدیث کے اندر جس کا ذکر ہوا، حدیث کے اندر جس کا ذکر ہوا۔ اور کبھی کبھی آدمی اس اثر سے بھی مرتب یا اس اثر کے اندر بھی، جادو کے اثر کے اندر شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اور یعنی اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جادوگر جب جادو کرتا ہے تو انسان پہ وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے قول کے اوپر رد ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر موجود نہیں ہے، ان کے اوپر رد ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خیالات ہیں، ان کے اوپر رد ہوتا ہے۔ دوسری دلیل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا، حتی کان یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما یفعلہ، یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جبکہ آپ وہ کام نہیں کیے ہوئے ہوتے، جبکہ وہ کام آپ نہیں کیے ہوئے ہوتے۔ متفق علیہ روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی شخص نے جادو کیا تھا جس کا نام تھا لبید ابن عاصم، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی لوگوں سے۔ سحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا، دین کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا، اور تمام معاملات کے اوپر اثر انداز بھی نہیں ہوا، لیکن زندگی کے بعض چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوا۔ اور وہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا کہ آپ نے ازواج مطہرات سے اپنی ضرورت پوری کی ہے، لیکن آپ ضرورت پوری کیے ہوئے نہ ہوتے۔ ہاں، یہ جادو کا اثر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے جی، تاکہ ہم جیسے اللہ کے بندوں کو یہ پتا چل جائے کہ تمام معاملات کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور ہم کو یہ پتا چل جائے کہ وہ اسباب جو اللہ رب العالمین کے مدد سے مؤثر ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں وہ سب کے اوپر ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، ان سے زیادہ کون ذکر کرنے والا تھا؟ لیکن باوجود اس کے جادو لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی، کبھی بھی اللہ کے ذکر سے آپ غافل نہیں ہوا کرتے تھے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے کوئی چیز آپ کو روکنے والی نہیں ہوتی تھی سوائے جنابت کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر جادو اثر انداز ہو گیا، تاکہ ہم اور آپ جان لیں کہ اگر ہم چاہیں جتنا اسباب اختیار کر لیں، اگر اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ بیماری لگے گی تو وہ لگے گی، کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ تو ہم سبب کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کے اوپر کامل اور مطلق طور کے اوپر بھروسہ کریں کہ اللہ سبب تو ہم نے اختیار کر لیا ہے جو تیرے نبی نے بتلایا تھا یا جو تو نے بتلایا تھا، لیکن اس سبب کو کارگر بنانے والا اے اللہ تو ہے۔ دوائی ہم لوگ کھاتے ہیں اس لیے کہ دوا کو اللہ تعالیٰ نے شفا یابی کا سبب بنایا ہے، لیکن جو آدمی دوا کے اوپر بھروسہ کرے وہ خائب و خاسر ہے۔ بھروسہ اللہ کے اوپر کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کروڑوں کی دوا کھاتے ہیں لیکن اثر انداز نہیں ہے، بیمار کے بیمار ہی ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو میڈیکل شاپ پہ جا کر کے ایسی کہہ کر کے 10 روپے کی دوا لے آئے اور وہ ٹھیک ہو گئے، اللہ رب العالمین نے شفا یابی لکھی تھی، ٹھیک ہو گئے۔ اور جن کے حق میں نہیں لکھی تھی تو وہ چاہے کہیں کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے اور پروفیسر سے علاج کروا لے تو اس کو شفا یابی نہیں ملتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اسی لیے سبب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے جی، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، سبب اختیار کرنا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے نبی اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں ہے نا، اور جن کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی رسالت کے لیے چنا تھا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ ان کو بھی وہ چیزیں پہنچتی تھیں جو اللہ رب العالمین کے عام بندوں کو پہنچتی ہے، لہذا وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو معبود نہ بنایا جائے، ان کی عبادت نہ کی جائے، عبادت کی قسموں میں سے کوئی بھی قسم ان کے جانب نہ پھیری جائے، اور
عبادت چاہے اس کا تعلق چھوٹے عبادت سے ہو یا بڑے عبادت سے ہو، شروع سے لے کر اخیر تک وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا بھی رب ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے، اور پوری دنیا والوں کا رب ہے، اور پوری دنیا والوں کا رب ہے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو لگی، جادو اثر انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوا، اور جادو آپ کے زندگی کے مختلف گوشوں کے اوپر اثر انداز ہوا، اور وہی وہ گوشہ تھا جس کا ہم نے ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جادو کی حقیقت ہے، جادو کی حقیقت ہے جو اللہ رب العالمین کی تقدیر کونی سے انسان کو لگتی ہے، اور حالات اور واقعات بھی اس کے اوپر گواہ ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جادو کے اندر مبتلا ہوئے، بلکہ دیکھا گیا کہ آدمی پاگل ہے اور لوگوں کے درمیان راستوں میں وہ پاگل پن کا اظہار کرتے ہوئے گھوم رہا ہے، لیکن جب اس کو سمجھ میں آ گئی بات اور اس سے سحر کو جادو کو دور کیا گیا تو وہ آدمی عقل مند ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے حالات ہیں یا قصے ہیں جو لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ مختصر سے معاملات تھے جو جادو کے تعلق سے جو میسر ہو سکے ہم نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا۔ اب جب آپ لوگ مصطبہ ثانی میں جائیے گا تو تفصیل سے اس کو پڑھیے گا، تفصیل سے اس کو پڑھیے گا۔ اگر کتاب میرے پاس آئی تو وہاں پر ہم پوری تفصیل سے آپ کے سامنے اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جیسے خبیث جادوگروں سے محفوظ رکھے، اور جادو کے اثر سے ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے توفیق سے بچا کر کے رکھے، اور ہر شر پہنچانے والے کے شر سے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔